دیکھیے بات یاد رکھیے گا, انسان جو ذہن میں نیتیں سارا دن کر رہا ہوتا ہے, انہی نیتوں پر اس کا آگے چل کر امتحان ہوتا ہے. یا تو انسان وہ وعدہ نہ کرے, اور اگر ایک مرتبہ وہ دعویٰ اور وعدہ کر لیا پروردگار ایک مرتبہ تو مجھ پہ مال کی بارش کر تو دیکھ, پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اور جیسے جیسے آتا ہے تو وہ جب مال آنا شروع ہوتا ہے اسے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ یہ جو آیا تھا اس وعدے کی وجہ سے آیا تھا, اب اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. صحیح ہے, میں بات کو آگے بڑھاؤں, ایسا نہ ہو کہ کہیں انہی باتوں کی وجہ سے آپ خستہ ہو جائیں. بار بار انسان اسے کل پر ٹالتا ہے, کل کروں گا, یہ مل گیا پھر بھی کل کروں گا, یہ مل گیا پھر بھی کل کروں گا. صحیح ہے. اور انسان بہت بڑی بڑی چیزوں کے لیے نہیں, کیونکہ اب مکارم الاخلاق دعا ہے اور زندگی سکسیسفل لائف کے جو اصول ہیں اس پر بات ہے. تو یہ بات بالکل آخری ہمارے اس عشرے کی مجلس ہے, تو یہ بات مجھے عرض کرنے دیجئے. بہت سی مرتبہ انسان نیکیوں میں بڑی بڑی نیکیوں کو تلاش کرتا ہے, ہو کوئی بڑی نیکی مل جائے کرنے کے لیے. ایک مولانا صاحب کے پاس آئے اور آ کر کسی نے پوچھا, مولانا وہ وضو کا جو ایک مسئلہ, کہا یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہم سے نہ پوچھا کریں, جائیے. یہ نہیں ہوتا. کسی ایک عالم نے تو کیا اب نہیں معلوم تھا یا کیا تھا نہیں معلوم, لیکن چھوٹا مسئلہ, کوئی مسئلہ چھوٹا نہیں ہے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈسپلن کو ڈھونڈیے. کیا؟ جوتے اتارنے, اس میں دیکھیے, اس سے آغاز کریں نا. کار پارک کرنی ہے باہر, کہاں کروں؟ کسی کی گاڑی بلاک کر دیتا ہوں, مجھے تو پارکنگ مل رہی ہے نا, میری تو گاڑی پارک ہو جائے گی. کسی کی بلاک ہو رہی ہے, نو پرابلم. غلط گاڑی پارک ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جب کہیں کوئی جب ہوگا تب دیکھ لیں گے, تب میں آ جاؤں گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ڈسپلن میں شمار ہوتی ہیں. ایک بات. اب آ جائیے تیسری بات, اور اس کے بعد پھر ہم متصل ہو جائیں بالکل فضائل سے, اور پھر فضائل کے بعد مصائب, اور ہماری یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ جائے. البتہ ہماری جو اپروچ جب تک سے, کیونکہ مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں, اخلاق بہتر, لوگوں کے ساتھ احسان, یہ دو چیزیں, یہ تین ایٹریبیوٹس ہوئے ہیں. ایک لوگوں کے ساتھ احسان, چار بلکہ, ایک ایمان, ایک یقین, ایک اخلاق, اور ایک لوگوں کے ساتھ احسان. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہت چھوٹی سی چیز ہے. می ہے نا, می, انگلش میں ہم می لکھتے ہیں, ایم سے لکھتے ہیں. اس ایم کو انورٹ کر دیجئے, اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیجئے, الٹ دیجئے اسے, کیا بن جائے گا؟ وی. می کی اپروچ سے نکل کر جب تک ہم وی کی اپروچ میں نہیں آئیں گے, ہماری سوسائٹی ترقی نہیں کرے گی. ہر کسی کو اگر یہ فکر ہوگی کہ بس میں نکل جاؤں, بس میرا کام ہو جائے, بس میں سرخرو ہو جاؤں, یہ بات نہیں بنے گی. جب تک انسان سب کو ساتھ لے کر نہیں چلے گا. اس لیے کہ شریعت نے جو اپروچ دی ہے وہ می اپروچ نہیں ہے, وہ وی اپروچ ہے. مولا نے کیا کہا؟ اپنے آس پاس دیکھو, تمہارے ہی آس پاس نیکی کے مواقع ہیں, بہت دور جانے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ دیکھ لو, کیا کلو خیرن صدقہ, کسی کے ساتھ اچھی بات کر لی وہ بھی صدقہ ہے. اور یقیناً یہ مولا نے جو فرمایا ہے یہ بہت معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اچھی طرح سے بات ہی کر لو, بھئی یہ تو بس چھوٹی سی نہیں. یہ دیکھو کہ یہ کون سے کیس میں بڑی نیکی بنے گی. کسی کے ساتھ اچھی طرح سے ہنس کے ہی بات کر لینا, اس کے ساتھ کہ جس کے ساتھ تم نے 10 سالوں کے ساتھ 15 سالوں سے تم نے تعلقات توڑے ہوئے, اس کے ساتھ ایک مرتبہ ہنس کر بات کر لو, کوئی ایک اس کے ساتھ آؤٹنگ پلان کر لو, مسئلہ حل, ختم. بات کر لی, مسئلہ حل. اب احسان کرنا اگر سیکھنا ہے تو اس در پر آنا ضروری ہے. آپ انشاءاللہ مکارم الاخلاق کی دعا کو پڑھیں گے, اور صرف دعائے مکارم الاخلاق نہیں, شیطان کے شر سے بچنے کی دعا صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے, اسے پڑھیں گے. اپنے گناہوں کے اعتراف کی دعا صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے, اسے پڑھیں گے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے دعا صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے, اسے پڑھیں گے. شیطان استعاذہ اعوذ باللہ, پروردگار عالم ہمیں شیطان کے شر سے کیسے بچائے, ہاں وہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. اسی طرح کی طلب عافیت, دعا نمبر 23, طلب عافیت. یہ دعا اپنا وتیرہ بنا لیجئے. چھوٹی سی دعائیں, میکسیمم 5 منٹس, اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک 5 منٹس آف یور بزی اسکیڈول.
5 منٹ صرف. دعا نمبر 23, دعائے عافیت, دعائے صحیفہ سجادیہ, اس لیے کہ ہم اپنی جانب سے تو عرض نہیں کر رہے. ایک تو صرف اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ کلام مولا امام سجاد علیہ السلام, لیکن جو علماء کے ایکسپیرینسز ہیں, کسی نے جا کر متواتر اپنے فیملی ایشوز کی وجہ سے جا کر پوچھا کہ مولانا مجھے بتائیے کہ میں کیا ایسا کروں, ساری کوششیں, کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے ڈسکس کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ کر لیجئے, وہ کہتے ہیں یہ بھی کر لیا, یہ کر لیجئے, یہ بھی کر لیا, یہ کر لیجئے, یہ بھی کر لیا, ساری کوشش کر لی, اب کیا کریں؟ دعا ہے. اب دعا ہے تو کون سی دعا پڑھیں؟ دعائے عافیت پڑھیں. فیملی ایشوز, صرف فیملی ایشوز نہیں, آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسا خزانہ ہے یہ دعائے عافیت. آپ کو صرف ٹرانسلیشن پڑھنے سے ہی اندازہ ہو جائے گا دعائے عافیت.